نماز عشاء کے بعد اللہ پاک کے 3 نام کا وظیفہ کیا۔ صبح ہوتے ہی 80 لاکھ مل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نماز عشاء کے بعد چلتے پھرتے صرف 3 نام پڑھ لینا، جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کو جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 نام پڑھ لینا، انشاءاللہ ان 3 ناموں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی آج پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگے گی کہ جیسا کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ بس آپ نے یہ 3 نام یاد کر لینے ہیں، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام اثاثہ، صحت، پیار، تعلقات، محبت اور یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی داؤ لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتوں کی مخالفت، جلد شادی نہ ہونا، کاروبار کا چلانا لیکن چل نہیں پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کہ کیا کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آج تک آپ نے یہ وظیفہ نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی کیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی آپ کی جو حاجت ہے، جو بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، چاہے بے اولادی ہو یا رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجیے گا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ جل شانہ جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں،
جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ گھر میں فاقے چل رہے ہوں تو اللہ پاک کا یہ کلام پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں، ہر حاجت پوری، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ لوگوں کی اس طرح کی جو بھی مشکلات ہو، بے روزگاری میں، بیماری میں مبتلا ہیں، فاقوں میں مبتلا ہیں، اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہے، تو انہی مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فاقہ ختم، عزت، دولت، شہرت کیسے ملتی ہے؟ تو اس لیے وظائف بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو فاقوں کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، جب خوشحال ہوتے ہیں تو دل خوشی سے ہمارا بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر رزق نہ آیا ہو، اس کو دولت فوری نہ ملی ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور فائدہ نہیں ہوگا۔ جو یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 7 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں سے عمدہ مشک بہہ رہا تھا، اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا، بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزہ پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ دیکھ لیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری ایسی تعداد بھی موجود ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہیں، کبھی موبائل فون کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہیں، میڈیا پہ ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہیں، اپنے اور اپنے دوستوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہوں نے نہ نمازوں کی فکر کی ہوتی ہے، نہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے۔ جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں بلکہ سالوں قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹا دلاسا دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نفل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر بندے کو پتہ ہے ہم صرف دھوکے میں ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ
قیمتی ہے۔ آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ان کو اتنا موقع نہیں ملا۔ جوانی میں ہی ایسے حادثات آ جاتے ہیں، ان کے ایک لمحے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ قبرستانوں میں جا کر دیکھ لیں، انسانوں کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ تو آپ نے عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پیغام ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ آپ نے اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کے بجائے تقوی، پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ شب و روز کی فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں خود کو برباد مت کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالیں۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، نیکیوں میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے منع ہو جائیں۔ آج دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزت ختم ہو چکی ہے۔ ہر لمحہ وہ مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نیک کام کریں، 5 وقت کی نماز کی آج سے ہی عادت ڈالیں۔ تو محترم ناظرین کرام، رب کریم کی بارگاہ میں حسب و نسب، مال و دولت، عزت شہرت والا شخص خوش قسمت نہیں ہے، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، قوم سے ہو، گوری رنگت رکھتا ہو، کالی رنگت رکھتا ہو، دولت مند ہو، مفلس ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی یاد سے جب غافل ہو جائیں گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں۔ ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ورد جاری ہونا چاہیے۔ کوشش کریں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہترین جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کا ہے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پورے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں قبولیت کا امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وہ 3 نام کون سے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہنوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے ایک دفعہ مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح پہلے بیٹھ کے کر لینی ہے، آپ کی کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو۔ ہر مشکل
ہر حاجت آسان ہو جائے گی، آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، اللہ پاک ایسے ایسے اسباب پیدا کریں گے، وہ ادا ہو جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ اچھے رشتے چاہیے، اچھے رشتے مل جائیں گے۔ کاروباری مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ایک تسبیح یا اللہ ہو، یا احد ہو، یا واحد ہو، یا اللہ ہو، یا احد ہو، یا واحد ہو، یا اللہ ہو، یا احد ہو، یا واحد ہو، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بعد میں آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں، کام کرنے کے دوران بھی آپ ان ناموں کو دہراتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور یہ کم از کم 11 دن تک آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اگلے دن عشاء کی نماز تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ دیکھنا کیسے آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔